زمانے کو گالی دینا. زمانے کو گالی دینا, اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ سنیے, بہت کم سنا ہوگا آپ نے اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. ابن آدم یعنی آدم کی اولاد, یہ جو آدم کا بیٹا ہے, مجھے تکلیف دیتا ہے. زمانے کو گالی دے کر یہ مجھے تکلیف دیتا ہے, کیونکہ زمانہ تو میں ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زمانہ تو میں ہوں, یعنی یہ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے, اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تکلیف دے رہا ہے کیونکہ زمانہ تو میں ہوں, سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے, رات دن کو میں ہی الٹ پلٹ کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی صحیح روایت. زمانے کو گالی دینا, جیسا کہ آج ہم بولتے ہیں نا, ارے اس زمانے میں مٹھی پڑو, کیسا زمانہ آ گیا. ہاں بول دیتے, آسانی سے بولتے ہماری عورتیں, کیسا زمانہ آ گیا جی. یہ زمانہ بھی دیکھتے بلکہ ہم نہیں سمجھے, ایسا زمانہ آ گیا, اتنا برا زمانہ آ گیا. ہمارا زمانہ کتنا اچھا تھا, ہمارے بچپن میں اتنے اچھے تھے. اللہ اکبر. یہ اللہ کو تکلیف دینا, یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. پھر یہ زمانے کو گالی نہیں دینا. زمانہ برا نہیں ہوا, لوگ برے ہوئے. زمانہ پہلے جو تھا وہ اب بھی ہے, وہی زمانہ چل رہا ہے. لوگ برے ہوئے, ہمارے اخلاق برے, ہمارے بچے برے ہوئے. اس کو دیکھ کر ہم زمانے کو گالی دینا, اللہ کے لیے غور کرنا. زمانے کو گالی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. یہ زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے. کسی بھی وقت میں ہم زمانے کو گالی نہیں دے سکتے. اچھا, 10ویں چیز لعن طعن کرنا. 10ویں چیز کیا ہے؟ لعن طعن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کو لعن طعن کرنا, اس کو, اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث اچھی طرح سنیے, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. مومن کو لعن طعن کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. کسی کو لعن طعن کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے, برے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی 2 حدیثیں سنیے, اس کے بعد بات واضح کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا, نہ لعنت کرنے والا ہوتا, نہ بے حیا ہوتا, نہ فحش گو ہوتا ہے. مومن کی صفت یہ, سچے مسلمان کی صفت یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ صرف نماز, داڑھی, ٹوپی, برقع, یہی مومن کی صفتیں نہیں ہوتی. چند چیزیں جو ظاہری طور پر دکھتی ہے وہی نہیں, مومن کے اندر یہ بھی صفت ہونا. کیا؟ مومن, سچا مسلمان کبھی تانا دینے والا نہیں ہوتا, کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, بے حیا یعنی بے شرم نہیں ہوتا. سمجھ رہے نا؟ بے حیا, حیا کیا ہے, شرم کیا ہے, بے حیا نہیں ہوتا. اسی طرح نہ فحش گو ہوتا ہے. فحش گوئی کے تعلق سے بھی آگے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں کی جماعت سے, یعنی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عورتوں کی جماعت, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو, تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو, کیونکہ میں جہنم میں سب سے زیادہ تم کو ہی دیکھا. وجہ پوچھا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو. یہ لعن طعن کیا ہے؟ لعنت کرنا کیا ہے؟ یعنی لعن طعن کئی چیزوں پہ ہوتا ہے, جیسا کہ بد دعا کرنا کسی کے لیے. ہمیشہ ہم بولتے ہیں نا عام طور پر, ارے یہ ایسا ہو جائے, وہ ایسا ہو جائے, ان کے یہ مٹھی پڑو, یہ ختم ہو جائے. اور بہت سارے لوگ تو ایسی باتیں بولتے ہیں, اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ ایسے دن دیکھنے سے پہلے انہیں مر جاتا تو بھی اچھا تھا, انہیں پیدا تو بھی کہیں کو ہوا کہ میرے کو یہ ٹینشن دینے کے واسطے. استغفر اللہ. ایسے لوگوں کو موت تو بھی نہیں آتی, غارت تو بھی نہیں ہوتے, مر تو بھی نہیں جاتے. یہ جو جتنی بھی الفاظ ہیں نا, ابھی اس سے بھی بدترین الفاظ لوگ استعمال کرتے. وہ سب چیزیں میری زبان سے بولنے کے لیے مجھے کیا ہے, میری زبان اجازت نہیں دیتی. ایسی باتیں بولتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. اس قسم کی باتیں, کسی کو لعن طعن کرنا, بد دعا دینا. ہاں, خاص طور سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو, میں جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی بتایا, اور میں زیادہ تر گھریلو مسائل پر زیادہ بولتا ہوں, آپ سب جانتے ہیں. پچھلے ہفتے بھی میں نے کئی باتیں بتائی, اس میں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کے بچے, آپ کی اولاد اگر
آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرنا اور آپ کی عزت کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو پچھلے ہفتے میں نے کیا کہا، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہو تو وہ بند کمرے میں ہوگا، بچوں کے درمیان نہیں ہوگا۔ جس گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں اس گھر میں بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا۔ اور اب بھی ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کبھی ماں باپ کے غیر موجودگی میں باپ کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کہیں، اور باپ ماں کے تعلق سے، بچوں کی ماں کے تعلق سے اس کی غیر موجودگی میں اس کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کہے۔ ورنہ آج کیا بولتے، باپ چلے گیا کام پہ، یا سعودی گیا، دبئی گیا، یا کاروبار میں کبھی چلے گیا، ہوتا ہے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، اب اس غم میں ماں اپنے بچوں کے سامنے بولتی ہے اور بار بار بولتی ہے۔ کئی گھروں میں میں نے اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، بچوں کے سامنے بولتی ہے، بیٹا تیری شکل دیکھ کے میں اس زندگی گزار رہی ہوں، اس گھر میں ہوں، ورنہ تیرے باپ کی حرکتیں دیکھے تو کب کی چلے جاتی تھی چھوڑ کے۔ بیٹا تیرے لیے زندہ ہوں بیٹا، یہ سب مشکلیں برداشت کرتے ہوئے، ورنہ تیرا باپ کیسے کیسے کام آ کر معلوم ہے، بول کے باپ کے تعلق سے جو بری باتیں ذہن میں بٹھاتی ہے نا، وہ بچہ پھر بڑا ہونے کے بعد نہ ماں کی عزت کرے گا نہ باپ کی عزت کرے گا، یاد رکھو۔ تو بہرحال بد دعائیں دینا، اپنے بچوں کو بھی بد دعا نہیں دینا۔ ماں غصے میں آئی، ضدی بچہ ہے، ستا رہا، کچھ بھی کر رہا، لیکن بد دعا نہیں دینا بچوں کو، نہ شوہر کو، کوئی بھی کسی کو بھی بد دعا نہ دے، کسی کو بھی بد دعائیں نہ دے۔ ایک بات یاد رکھو، یہ بد دعا کیونکہ اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے، ماں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اگر آپ غصے میں کچھ بول دیے، ٹھیک ہے، غصہ اترنے کے بعد پھر آپ کو آپ کے بچے سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس بد دعا کو قبول کر لیا تو پھر آپ کی بچے کی زندگی بہت خطرناک گزرتی ہے۔ تو یاد رکھو، لان تان کرنا ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔